ہم سرگودا کی تحصیل بحیرہ کے گاؤں رکھاں والا کے رہنے والے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں کی رہائش بحیرہ ہی کے ایک گاؤں گوند پور میں تھی۔ وہاں سے اٹھ کر ہم یہاں منتقل ہوئے تھے۔ یہاں ہم جس گھر میں منتقل ہوئے تھے یہ گھر ہمیں تھوڑا سستا ملا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گھر کے بارے میں مختلف افواہیں اڑی ہوئی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اس میں جنات کا سایہ ہے۔ لوگ یہاں رہنے سے ڈرتے تھے، اور ہم تقریباً 5ویں فیملی تھے جو پچھلے 12 سالوں میں یہاں آ کر منتقل ہوئی تھی۔ کوئی ایک آدمی یہ بات کہتا تو ہم لوگ یقین نہ کرتے، بلکہ یہاں جو بھی آیا وہ یہی کہتا تھا کہ یہاں پر آسیب ہے، اور آنے والے ہم چونکہ 5ویں تھے اس لیے اس پڑوس کے لوگ بھی کچھ ایسا ہی کہتے تھے۔ اس لیے ہم کو یہ پتہ تھا کہ یہ جگہ ایسی ہے، مگر ہم لوگوں کو مجبوری میں یہ گھر خریدنا پڑا کیونکہ یہ ہمیں سستا مل رہا تھا، اور ہم لوگ مقروض تھے، ہمیں اپنا قرض ادا کرنا تھا۔ اس لیے ہم نے اپنا پہلا گھر کچھ مہنگے داموں بیچ دیا، اس میں سے اپنا قرض ادا کیا اور باقی جو رقم بچی اس سے یہ گھر لے لیا، کیونکہ ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ کی بھی ضرورت تھی۔ میں خود حافظ قرآن تھی، میرے شوہر بھی عالم دین تھے۔ پہلے 2 دنوں میں ہم نے اپنے گھر کا سامان یہاں منتقل کیا، اور تیسرے دن ہم یہاں خود رہنے کے لیے آئے۔ جس دن ہم لوگ رہنے کے لیے آئے اس دن صبح سے لے کر رات کے 8 بجے تک ہم دونوں میاں بیوی نے پورے گھر میں چلتے پھرتے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ پورا قرآن پاک ختم کیا اور گھر کے کونے کونے میں پھرے اور تلاوت کرتے رہے۔ ہماری آواز بھی اتنی بلند تھی کہ ہم ایک دوسرے کی آواز سن رہے تھے۔ جب ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر کے فارغ ہوئے تو اس وقت رات کے کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ کیونکہ ہم گھر میں صرف 2 افراد تھے تو میرے شوہر نے مجھے کہا 4 افراد کا کھانا بنانا۔ میں نے پوچھا باقی 2 افراد کا، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے اندیکھے جو مہمان ہیں ان کے لیے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور 4 افراد کا کھانا بنا دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر جس طرح ہم نے اپنا کھانا سجایا ایسے ہی ساتھ میں ان کا کھانا بھی سجا دیا کہ وہ اندیکھی مخلوق بھی کھا لے۔ حیرت انگیز طور پر اس کھانے میں سے ایک نوالا بھی نہ لیا گیا، وہ بالکل ویسے ہی پڑا رہا۔ ہم جب کھانا کھا چکے اور میں برتن دھونے لگی تو میرے شوہر نے وہ کھانا اٹھایا اور ایک صاف کپڑا لیا، اسے چھت پر بچھا کر کھانا اس پر رکھ دیا، اور مجھے کہا کہ آدھے گھنٹے بعد جا کر وہاں سے برتن اٹھا لینا، میں مسجد جا رہا ہوں۔ وہ مسجد چلے گئے اور میں نے آدھے گھنٹے بعد جا کر برتن چھت سے اٹھا لیے۔ وہ برتن بالکل خالی تھے، بلکہ صاف تھے، یوں لگتا تھا دھلے ہوئے پڑے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے ایک بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر بعد میں محسوس ہوا کہ خوشبو صرف برتنوں سے نہیں بلکہ ہمارے پورے گھر سے آ رہی ہے۔ جب میرے شوہر نماز پڑھ کر واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے گھر میں کسی قسم کی خوشبو کا چھڑکاؤ کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ویلکم کیا گیا ہے جو ہمارے میزبانوں نے کیا ہے، جن کو ہم نے ابھی کھانا کھلایا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر بھی ان پر یقین نہ کیا، مگر میں دلی طور پر تھوڑا ڈر رہی تھی۔ خیر، جس دن ہم نے کھانا کھلایا اس دن کے بعد ہمارا گھر میں ایک کالے رنگ کی بلی نظر آنے لگی۔ وہ ہر وقت گھر میں یا چھت پہ یا صحن میں کہیں نہ کہیں بیٹھی رہتی یا کسی کمرے میں بیٹھی رہتی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ہمارا پہرا دے رہی ہو، مگر اس کے علاوہ وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی سانیہ پیش نہیں آیا۔ ہم لوگ جب کھانا بناتے ہیں یا کوئی اچھی چیز بناتے تو تھوڑی سی زیادہ بنا لیتے اور چھت پر رکھتے۔ اب ہمارے سامنے وہ بلی جا کر وہ کھانا کھا لیتی ہے۔ ہمیں تو اس بلی سے کوئی خوف نہیں آتا تھا، البتہ جو لوگ ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے وہ لوگ اس بلی سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بلی کوئی عام بلی نہیں ہے، اس میں کچھ خاص ہے، لیکن وہ لوگ بھی یہ بات نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اس میں کیا خاص ہے۔ وہ بلی گھر کے کاموں میں ہماری مدد بھی کرتی تھی۔ اسی دوران ہمارے ساتھ ایک اور عجیب کام ہوا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خریداری کرنے گئی ہوئی تھی، وہاں پر ہمارا پرس کہیں کھو گیا جس میں رقم موجود تھی۔ ہم لوگ پریشان تھے اور گھر واپس آ گئے۔ جب ہم گھر واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ پرس ہماری بلی نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا کہ وہ پرس گھر پر رہ گیا تھا شاید اور بلی نے اٹھا لیا ہوگا، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں یہ پرس اپنی جیب میں ڈالا تھا اور یہ پرس کہیں راستے میں ہی ہم سے گم ہوا تھا۔ خیر، اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ واقعی ہماری کوئی بھی چیز کہیں گم ہو جاتی ہے تو وہ مجھے گھر سے مل جاتی ہے، جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا یہ جو ہمارے گھر میں اندیکھی مخلوق رہتی ہے وہ در حقیقت ہماری محافظ بن چکی ہے۔
ہماری دوست بن چکی ہے۔ اسی دوران میرا ایک کزن ہمارے گھر آیا۔ وہ جدھر بھی جاتا تھا ہماری بلی اس کے پیچھے پیچھے جاتی۔ اسی دوران وہ کچن میں آیا۔ یہ مجھے وجہ بتا سکے کہ وہ کچن میں داخل ہوا اور میرے قریب پہنچا تو بلی نے اس پر حملہ کر دیا۔ بلی نے اس پر اتنا بھیانک حملہ کیا کہ میری کوشش کے باوجود بھی وہ بلی اسے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آخر کار میرے اس کزن کو ہمارے گھر سے بھاگنا پڑا۔ وہ کافی حد تک زخمی ہو چکا تھا، مگر میرے چھڑوانے کے باوجود بھی بلی تب تک اس پر حملہ آور رہی جب تک وہ ہمارا کزن ہمارے گھر سے باہر نہیں نکل گیا۔ خیر میرا کزن بلی کے حملے سے کافی زخمی ہو چکا تھا۔ اس کو ہسپتال داخل ہونا پڑا۔ میں اور میرا شوہر اپنے کزن کی خبر لینے گئے تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ اب بھی اس بلی سے ڈرتا ہے۔ اکثر رات کو اٹھ کر کہتا ہے کہ وہ بلی آ گئی ہے۔ ہم لوگ بلی کے رویے سے پریشان تھے اور اسے گھر سے بھگانے کی کوشش کرنے لگے۔ پہلے تو میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، لیکن اس کے اس عمل کے بعد میرا شوہر بھی اس کو گھر میں رکھنے کے حق میں نہیں رہا تھا۔ ہم نے ان سے معذرت کی اور ان کی خیریت معلوم کر کے آنے لگے تو میرے کزن نے ہمیں بلایا اور باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ جب باقی سب باہر چلے گئے تو میرے کزن نے ہمیں بتایا کہ اس دن میں تمہارے گھر میں چوری کی نیت سے آیا تھا۔ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، مگر شاید تمہاری اس بلی کو میرے ارادوں کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ اپنے کزن کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس دن میں اپنے شوہر کے ساتھ جلدی سے جلدی گھر پہنچی اور آ کر اپنی اس بلی کو ڈھیر سارا پیار کیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس دن کے بعد بلی نے ہماری دی گئی خوراک کھانا چھوڑ دی ہے۔ ہمارے ساتھ اس کا پہلے جیسا رویہ نہیں رہا۔ البتہ اب بھی وہ ہمارے گھر میں وہ محافظوں کی طرح پھرتی ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ آتا ہے تو اس کو وہ گھورتی ہے۔ اب اس بلی کو دیکھ کر مجھے ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ہمارے ساتھ پہلے جیسا لاڈ نہیں کرتی۔ میرا شوہر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اب بلی کو پہلے سے زیادہ مانوس ہوتی جا رہی ہو۔ اس بلی نے تمہارے کزن پر حملہ کیا، لیکن میں نے اپنے شوہر کو حقیقت نہیں بتائی تھی۔ البتہ میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ اب مجھے یہ پہلے سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ ایک حقیقی اور سچا واقعہ ہے، اور اس کے ذریعے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمام تر جنات شریر نہیں ہوتے، کچھ جنات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی ان کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے۔ وہ ہمارے رویے کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ انسانوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔